مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ رب کریم کے مقدس بابرکت اور پیارے کلام کی آئیے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے
پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. إني إذا لفي ضلال مبين. بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں. إني آمنت بربكم فاسمعون. مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم
من القرون أنهم إليهم لا يرجعون کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں ذوق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تفسیر سیرۃ الجنان پڑھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ دل کی سختی یہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت میں سے ایک بڑی گرفت ہے. اللہ کی پکڑ میں سے ایک بڑی پکڑ ہے انسان کے دل کا سخت ہو جانا. قساوت قلب، قسوت القلب، دل کا سخت ہو جانا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین دل کو نرم کرنے والی چیزوں کا بیان بھی موجود ہے.
دل کی سختی کے کیا نقصانات ہیں اور دل کی نرمی کے کیا فائدے ہیں، آج انشاءاللہ اس عنوان پر ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے پہلے ان سے کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ داغن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سما، زمین و فلک سما کو سما، میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغوں سے پر تاج و کمر، یہ تیغوں سے پر تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارا
وسلم جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پھبل پھبل میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پھبل پھبل میں دلہن سزا ہے محب ایسے منر سزا ہے محب ایسے منر یہ امن و امان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم نہ روح میں نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح میں نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نگاہ تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا کہے ہوئے کو عصر کیا کہے ہوئے کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیارا کلام بھی پڑھا اور ساتھ میں درود پاک کا ورد بھی ماشاءاللہ ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب، کیا ہے یہ دل کی سختی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفات میں سے ایک آفت کا نام دل کی سختی ہے، اور یہ دل کی نرمی کا الٹ ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جسے قساوت قلبی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، دل کی سختی کے ساتھ جو ہے اس کی اس شناعت کو، اس برائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل بندہ مومن
اس کا دل تو نرم ہونا چاہیے کہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی تعریف ارشاد فرمائی نرمی کی۔ اور سختی، جو دل کی سختی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے، یوں کہہ لیں ناراض ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ دل کی سختی جو ہے وہ بندے پر آ گئی ہے، اور یہ وہ برائی ہے کہ جو یوں کہہ لیں ظاہری طور پر اگرچہ ایسی کوئی شکل نہیں ہے اس کی کہ ہمیں نظر آئے یہ، کیونکہ اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، لیکن بندے کے کام بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قساوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، جب نصیحت دل کی سختی کا شکار ہو چکا، جی تو اور اس کا یوں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب اسے کسی دین کی بات کی ترغیب دلائی جائے، کسی دین کے کام کی طرف بلایا جائے، کسی سمجھانے کی طرف اسے بلایا جائے، نصیحت کی جائے، تو نصیحت کی بات کا اس کے دل پر اثر نہ کرنا، جسے اردو محاورے کے اندر کہا جاتا ہے بھینس کے سامنے بین بجانا، تو اس طرح کا جس بندے کا معاملہ ہو کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے موت یاد دلا کے، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا اسے خوف دلایا جا رہا ہے لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دل کی سختی کا مریض ہے، دل کی سختی کا شکار ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ چونکہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان میں سے ہے، اسی کا بندے کو جو ہے وہ متوالا ہونا چاہیے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے شریعت میں، اسلام میں نرمی کی کتنی اہمیت اور دل کی نرمی کی کس قدر اہمیت ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے، محدثین کرام نے ایک تو اس پر کتابیں لکھی، اور دوسرا حدیث پاک کی کتنی کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر کتاب الرقاق کے نام سے احادیث مبارکہ کا پورا ایک باب اور چیپٹر موجود ہے، جس کا مطلب ہی دل کو نرم کر دینے والی احادیث مبارکہ ہیں، دل کو نرم کر دینے والی چیزیں ہیں، اور پھر وہ اس باب کے تحت بیان کی جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، باطنی مہلکات میں سے ایک مہلک ہے، تباہ کر دینے والی بیماری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو بیان فرمایا، اس کا علاج بھی بتایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وہ کام، وہ اعمال، وہ چیزیں ذکر فرمائی کہ جو بندے کے دل کی سختی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی بتائی نبی پاک علیہ السلام نے جو دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیا کرتی ہیں، جو شقاوت اور بدبختی کو خوش بختی سے تبدیل کر دیا کرتی ہیں۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کی جو ہے وہ پہچان حاصل کرے، دونوں چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ دل سخت کس سے ہوتا ہے اور دل نرم سے ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ ہم سب کو دل کی سختی سے بچائے، اور اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا آپ یہ بتائیں پیارے طارق بھائی کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل کی سختی کے اسباب بیان کیے گئے، اور ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ زبان کو کس اعتبار سے قرار دیا گیا کہ زبان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، کہ بندہ جب زیادہ بولتا ہے تو زیادہ بولنے میں یہ فضول بھی بولتا ہے گا، اور جو فضول جب بندہ بولتا ہے تو غلطیاں بھی کرتا ہے، اور یہی جو سبب ہے یعنی فضول بولنا اور غلطیاں کرنا، یہ دل کی سختی کا سبب اسے بیان کیا گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، فرمایا اے لوگو ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو ایسی گفتگو کہ جس میں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ مزید فرمایا اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہوگا، جس کا دل سخت ہے یہ اللہ پاک سے دور ہوتا ہے۔ تو دل کی سختی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک جو سبب بنتا ہے وہ زیادہ بولنا ہے گا، فضول بولنا، یہ دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے گا کہ بندہ جب بولتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، فضول بولتا ہے، اور یہ بولتے بولتے بسا اوقات بندہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ زبان سے کفریات تک بھی بک دیتا ہے، اور یہ دل کی سختی سے اس کی ابتدا ہوئی اور بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور اسی اسباب میں سے یعنی دل ہی کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ فضول بولنا، اور دوسرا ہے زیادہ ہنسنا۔ ہنسنا بھی جو ہے یہ دل کی سختی کا ایک سبب ہے۔ اس بارے میں کیا مار رہا ہے
جی فضول ہنسنا نا، مسکرانا، تبسم، یہ تو سنت ہے. مسکرانا جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ہنسنا ہے، کہا بلند کرنا، بلند آواز سے ہنسنا، یہ جو ہے شیطان کی طرف سے. حدیث پاک میں فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے. زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا. اور تیسرا اس کا سبب بیان فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا. حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور وہ ہے زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ کھانا. چوتھا سبب بیان ہوا گناہوں کی کثرت. بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی کثرت کے سبب بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگتا ہے، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ سے رک جائے اور آئندہ گناہ نہ کرے، توبہ کر لے، اپنی توبہ پر قائم رہے، اب وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اور وہ گناہ بخش دیا جاتا ہے اور اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرتا چلا جائے، مزید گناہ کرتا چلا جائے، مزید گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، تو وہ جو پہلے نقطہ لگا تھا وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے اور وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو ہے گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہ دل کی سختی جو ہے اسے اللہ کی رحمت سے دور کرتی چلی جاتی ہے. فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. اب جو زیادہ گناہ ہے، زیادہ گناہوں کا کرنا، نقطہ لگا اور وہ نقطے بڑھتے بڑھتے دل کی سیاہی، اور اب دلوں کو زنگ لگ گیا، جس کے بارے میں یہاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. تو یہ جو 4 بنیادی اسباب بیان کیے گئے، زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا اور زیادہ کھانا اور گناہوں کی کثرت، یہ جو 4 معاملات میں کثرت ہے، یہ بندے کو دل کی سختی میں مبتلا کر دیتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کے سبب بندہ اللہ کی رحمت سے دور، اور پھر نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. صحیح. اللہ آپ کو برکت دے. بڑے اچھے آپ نے پوائنٹس جو ہے وہ بتائے ہیں. اور میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے جو ہے بچائے. آمین آمین آمین. ایک بڑی تعداد ہے کہ جس نے ہنسنا ہنسانا ہی اپنا نظام اور معاملہ جو ہے بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور ایک بڑی تعداد ہے جو فوڈ کلچر کا بھی شکار ہے. یعنی کھانا بھی کھا لیں گے اور کھانے کے بعد ریفریشمنٹ کے نام پر چائے کے ساتھ کیا ہے، پیزا بھی کھا لیں گے، یا بوتل کے ساتھ پیزا جو ہے نا وہ یہ بھی چل جائے گا. تو اللہ کی پناہ ہے. جو آسائشوں میں بعض اوقات رہتا ہے نا وہ بھی دل کی سختی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور پھر جو طارق بھائی نے ایک اور بڑی اہم بات بیان کی ہے، یہاں میں ایک کلیئرٹی کرتا جاؤں، کسی کے دل میں ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے کہ زیادہ گناہ جو دل کو سخت کر دیتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے گناہ کرتے رہو تو اس کی اجازت ہے. زہر ہی ہوتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، تباہی تو آئے گی. اب یہ زیادہ ہے یا کم ہے، یہ بات کیا ہے، اگلی بات ہے. تو زیادہ گناہ دل کو سخت کرنے مطلب یہ نہیں کہ کم گناہ بندہ کرتا رہے تو خیر ہے، نظام چلے گا، معاملہ چلے گا. نہ بالکل بھی نہیں. جو بات جہاں ہے اس کو وہاں رکھا جائے اور اس کو اتنا ہی جو رکھا جائے. ایمان والوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کریں، بچائیں. اور اگر یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، آپ دیکھیے کہ بندہ ایک دم سے نہیں ڈوبتا. ایسا نہیں ہے کہ یوں بالکل ہوا اور بندہ فوراً کیا ہو گیا، ڈوب گیا. ڈوبنے سے پہلے بلکہ جو غوطے کھاتے ہیں آپ دیکھیں، ڈوبنے سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے، غوطے کھا رہا ہوتا ہے. تو کیا کوئی بندہ یہ بات پسند کر رہا ہے یار ڈوبا تو نہیں ہے نا، ابھی جب ڈوبے گا تو پھر دیکھیں ابھی تو غوطے کھا رہا ہے، غوطے کھانے دو اس کو. عدنان بھائی کبھی آپ نے دیکھے کسی غوطے کھاتے ہو؟ کبھی غوطے کھائے؟ ویسے آپ نے، آپ کو تیرنا آتا ہے میرا خیال ہے آپ؟ نہیں جی، مجھے تیرنا نہیں آتا. اچھا. تو غوطے بھی نہیں کھائے کبھی آپ؟ نہیں، غوطے بھی نہیں کھائے، کیونکہ ہمارے لیے میرے والد صاحب کی طرف سے یوں کہہ لیں سختی تھی کہ یہ نہر پہ نہانے جانا اور ادھر ادھر، اس پر وہ منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مرحبا، بڑی اچھی بات ہے اور بچنا ہی چاہیے.
تیراکی سیکھ لینی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے نا یہ نہر پر نہانا، مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ہمارا ایک خاندان میں حافظ صاحب ایک نوجوان تھا، بالکل مطلب 18 یا 19 سال کا تھا، تو وہ بھی نہر میں نہیں نہاتا تھا. میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے قریب بھی ایک نہر موجود ہے، جی کرم آباد، مطلب میرا جو گاؤں ہے ہوم لینڈ ہے، اس کی قریب ہی ایک نہر بھی کیا ہے موجود ہے، قریب یعنی بالکل قریب بھی نہیں ہے، بہرحال قریب ہی کہہ سکتے ہیں، عام طور پہ پنجاب ہمارے پنجاب میں نیڑے ہی ہے، ہاں جی 2-4 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو اس میں حافظ صاحب وہ نئی نہر میں نہاتا تھا، اچھا پر اس دن وہ نہر میں جو ہے وہ نہایا ہے اور گیا ہے نہر میں، پھر واپس نہیں آیا. زندہ نکل کے نہیں آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب واپس آیا تو وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اور میں نے غوطے کھائے سب، اللہ ہائے اکبر ہائے، اللہ اکبر. اللہ کی پناہ ہے، بہت خوفناک یہ صورتحال ہے. ہم کہیں پر تھے، کہاں تھے، بھلوال میں تھے. بھلوال میں حافظ صاحب مجھے کسی نے پل پر سے دھکا دے دیا، اوہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بچپن میں جی بچپن میں ہاں جی بچپن کی بات ہی کر رہا ہوں، اچھا یعنی کافی ٹائم ہو گیا، شاید 10 نظامی سے پہلے کی بات ہے، سن 2000 سے شاید پہلے کی بات ہے. تو مجھے کسی نے کیا کیا، دھکا دے دیا. اچھا، جہاں سے مجھے دھکا دیا نا، نہر یوں سمجھ لیں کہ یہاں تک اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو یہاں تک اس میں پانی رہتا تھا. اچھا. تو وہ جہاں سے مجھے دھکا دیا نا، ہاں تو وہ تو بہت گہرا تھا وہ. ہاں جی. اللہ اکبر. اچھا، مجھے دھکا دے دیا، مجھے تیرنا تو کیا تھا، آتا نہیں تھا. اچھا، جس نے مجھے دھکا دیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دھکا دوں گا اور پھر میں اس کو کیا کر دوں گا، اس کو نکال لوں گا. اللہ اکبر، دھکا دے دیا اور میں تو گر گیا. ایک تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، اوپر سے میں گر گیا پانی میں. اب خالد بھائی، جو میں نے غوطے کھائے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بچنے کے لیے آپ بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ بچ گیا میں حافظ صاحب. وہ اس کا فلو تھا تو پانی مجھے بہا کے کیا ہو گیا، وہاں وہ جو گہرا ایریا تھا وہاں سے مجھے نکال پانی نے یوں مطلب آگے لے گیا مجھے، اور یوں بچت کا سلسلہ ہو گیا. ورنہ اللہ بچائے، جو بیچارہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی پناہ. یاد رکھے کہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں. اور کوئی بندہ غوطے کھانا پسند بھی نہیں کرتا، میں غوطے کھاتا رہوں، ڈوبتا رہوں، ڈوبوں گا تو پھر اگلی بات ہے. تو گناہ کرنا یہ سمجھیں کہ کیا ہے کہ یہ بربادی کے سمندر میں کیا کر رہا ہے، ابھی غوطے کھا رہا ہے، اور غوطے کھاتا کھاتا کس ٹائم ڈوب جائے گا یہ پتہ نہیں ہے. ابھی تو غوطے کھا رہا ہے، تھر نکال رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن کب ڈوب جائے گا اس کا پتہ نہیں ہے. اس لیے گناہوں کے سمندر میں غوطے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیرنے والا تو کام ہی نہیں ہے، جو اس میں تیرے گا وہ تو بالکل ہی بیڑا غرق ہی ہے اس کا آگے. تو غوطے بھی بندہ اس کی درجہ نہ کھائے، اپنے آپ کو بچائے. جو مین پوائنٹ ہم جس پر میں کلیئرٹی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گناہ کیا ہے، کرنا ہی نہیں ہے، نہ کم کرنے نہ کیا ہے زیادہ کرنے. ہو جائیں تو اللہ سے کیا کریں، توبہ کریں، اللہ سے کیا کریں، معافی مانگیں. اور توبہ اور معافی بھی یوں ہو کہ آئندہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور یہ جو فوڈ کلچر ہے اس پر بھی تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے. تھوڑا کبھی بندہ بھوکا بھی رہ کے دیکھے، کبھی رہ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے بھوکا رہنے سے. بھوکا بھی رہنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی برکت جو ہے وہ ملے گی. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ ایسے بھوکا رہنا لوگ پسند تو نہیں کرتے خالد بھائی. کھائے تو بندہ بھائی پیٹ بھر کے کھائے، اور مطلب ہمارے ہاں تو لوڈیڈ چیزیں ہیں نا، یہ بھی لوڈیڈ ہے تو یہ بھی کیا ہے، پیزا بھی کیا ہے لوڈیڈ ہے، فرائز بھی کیا ہے لوڈیڈ ہے، بروسٹ بھی کیا ہے لوڈیڈ ہے، اور بندہ بھی کیا ہے لوڈیڈ ہی ہے. اللہ رحمت فرمائے. کیا کہیں گے خالد بھیا؟ آپ دیکھیں جی، زیادہ کھانے کی وجہ سے ایک تو صحت کے ٹھکانے نہیں ہے، اور جب صحت کے ٹھکانے نہیں ہیں تو مزاج بھی پھر ٹھکانے میں نہیں رہتے. صحیح. اور شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بندہ زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں بھی سست پڑ جاتا ہے. لیکن اگر کھانا اس نے کم کھایا ہوا ہوتا ہے یا بھوک رکھ کے کھایا ہوتا ہے، جس طرح فرامین ملتے ہیں کہ اپنی بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ
پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دیا جائے. تو اس طرح پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں تاکہ جو کھانا ہے وہ انسان کے جسم میں قوت ہی لے کر آئے, اس کی زیادہ بیماری کا, اس کے زیادہ یوں سمجھے کہ پریشان ہونے کا سبب نہ بنے. بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے سلمان بھائی اپنی کتابوں میں کہ جب بندہ زیادہ کھا لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے. فرمایا دیکھو مچھر نے جب خون نہیں پیا ہوتا تو وہ آسانی سے اڑتا پھر رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. پھر کہیں بیٹھتا ہے اور پیٹ بھر کے جب وہ خون پی لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اڑا بھی نہیں جا رہا ہوتا, پھٹ جاتا ہے. چاہے آپ یہی مثال مچھر میں دیکھ لیں یا کھٹمل میں دیکھ لیں. ایسا ہی ہے. ویسے ان دونوں چیزوں سے اللہ کریم بچائے. کھٹمل تو جن گھروں میں ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جان کو ہی آ گئے, ہماری پیچھا نہیں چھوڑ رہے, لیکن مچھر کے حوالے سے یہ ایک ایسا پریکٹیکل ہے, محسوس ہوتا ہے نا بندے کو, اس کا وزن محسوس ہونے لگتا ہے بیٹھے بیٹھے. حالانکہ جب وہ پینے شروع ہوتا ہے خون تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوتا, لیکن بعد میں بندہ اس کو ملتا ہے تو ہاتھ پہ یا جہاں بیٹھا ہے وہاں نشان رہ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے نے اس مچھر کو اس کی پرواز بھلا دی. ایسے ہی بندے کو جب بندہ زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کام میں آپ دیکھیے کہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے آفس ورک, آفس لائف میں دیکھیے تو بریک سے پہلے کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں سب ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بریک کے بعد والی جو 2-1 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں پھر قدرے سستی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اب پیٹ اچھی طرح بھر گیا نا تو اب اس کے بعد یہ آپ کو بدن کو سست کر رہا ہے. کھانا منع نہیں ہے کہ بندہ کھائے ہی نہیں, اللہ کریم نے چیزوں کو پیدا کھانے کے لیے کیا ہے, لیکن کتنی کھانی ہے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لیکن فضول نہیں کرنا. جب اوور لوڈیڈ ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے چورن کھا رہے ہوں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ تھوڑا 2-4 لقمے کم ہی کر لے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جہاں اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالوں سے اور حضور کی احادیث سے کم کھانے کے فضائل بیان کیے ہیں, وہاں ان باتوں کو بھی بیان کیا ہے کہ بندے کا ایک لقمہ حلال کھانے کا, اپنی بھوک سے کم کھانا, یہ اس کے لیے اس کی عبادت میں بڑھنے کا بھی سبب ہے اور رب العالمین جل وعلا کے حضور اس کی بارگاہ سے ثواب بھی دلاتا ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہوتا ہے اور اس کی طرف اللہ کرے کہ ہم توجہ کرنے والے بن جائیں, ورنہ کتاب الجوع کے نام سے کئی بزرگوں نے عنوان بھی اپنی کتابوں میں قائم کیے اور مفصل کتابیں بھی لکھی کہ جس میں کم کھانے کے فضائل ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں مجاہدے کی اصل کم کھانا ہے. واہ 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 واہ. مجاہدے کی اصل کم کھانا ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں, آج آپ کو لوگ سنائی دیں گے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ویسے عبادتوں میں دل نہیں لگتا, پتہ نہیں اللہ والے کیسے عبادتیں کر لیتے تھے. کچھ بے باک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنے نوالے پر کنٹرول نہیں ہے, دوسروں کی عبادتوں پر نگاہ ہے, وہ نہیں کرتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کر کے نہیں دیکھا ہوتا. لیکن جو بندہ کم کھاتا ہے نا سلمان بھائی, اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. اور کئی کتابوں میں آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے کہ رب العالمین, صوفیہ نے اصل بیان کی نا, تقلیل کلام, تصوف کی اصل جن چیزوں کو قرار دیا گیا, تقلیل کلام, تقلیل منام اور تقلیل طعام. کم کھانا, کم سونا اور کم گفتگو کرنا. یعنی یہ ایسی روٹین کی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے. لیکن جو لوگ اس کا احساس کرتے ہیں اور اپنے کھانے میں سے 2 لقمے کم کر لیتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے پھر عبادت کرنے میں. ہمارے ہاں گفتگو میں 4 جملے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اگلے کی گفتگو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی کبھی سونے میں سے 2-10 منٹ کم کر کے تھوڑا سا اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے ہیں نا, پھر سارے دن کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تھوڑی سی ایفرٹ ہے لیکن یہ ہے مشقت والی. فرمایا گیا نا مجاہدے کی اصل یہ ہے کہ اس کو کر کے تو دیکھے بندہ. جب تک اس ٹریک پہ نہیں آئے گا, میں آپ کو کیا بتایا جائے کہ جناب بریانی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑے سے چاول ہوتے ہیں, تھوڑا سا یہ مسالہ ہوتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوتا ہے, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. یہ ہر چیز کی الگ الگ امیجنیشن تو آپ کے سامنے آ جائے گی,
لیکن بریانی بننے کے بعد ٹیسٹ جو دیتی ہے وہ تبھی ہوگا جب یہ سامنے آ جائے صحیح ہے۔ گی. یہ ہماری کھانے پینے کی چیزوں کی مثالیں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے سامنے بھوک بھی آئے تو ہمیں وہ بھوک کی باتیں بھی اصل محسوس ہو اور اس میں ہم تھوڑا سا مجاہدہ کر کے اپنے دل کو عبادت کی لذت پانے پر لا سکیں. کیا خالد بھائی آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اپنا جو فوکس ہے، توجہ ہے، یہ کھانے سے جو ہے وہ کھانے پینے سے ہٹا کر کے ہمیں دوسری طرف بھی لگانا چاہیے کہ یہ بندہ بھوک بھی برداشت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کو چھوڑے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کھائے گا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر خیر اور فیض پائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. طارق بھائی نے بیان فرمایا کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں زبان کا کفل مدینہ بھی عطا فرمائے. آمین. یہ زبان کا کفل مدینہ کیا ہے اور خاموش رہنے کی کیا برکت ہے، آئیے اس پر آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھا دیتے ہیں. یہ بطخیں ہیں. یہ بطخ بلیک والی جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے یہ منہ کے اوپر ریڈ بھی بنا ہوا ہے. یہ چپ رہتی ہے. ماہرین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نسل ہی ایسی ہے، تو کم بولتی ہے یا بالکل نہیں بولتی. اور یہ براؤن والی بطخ ہے، یہ بہت بولتی ہے، چپ ہی نہیں کرتی. چلیں یہ تو بطخیں ہیں. ہم انسانوں کے اندر بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چپ رہتے ہیں. ان کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا سوچ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کسی وقت یہ کیا کر دیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں. انگریزی میں ایک جملہ ہے ٹو شوٹ دا بریز، یعنی کوئی موضوع نہیں، صرف بولنے کے لیے ہی بولتے چلے جاتے ہیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ زیادہ بولنا اچھا ہے یا کم بولنا اچھا ہے یا بالکل نہ بولنا اچھا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو چپ ہی نہیں کر رہا اور ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ من سمت نجا، حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور بھی حدیثوں میں چپ رہنے کے بڑے فوائد، فضائل، تاکیدیں بلکہ ہیں. خاموش شہزادہ کی رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے چپ رہنے کے تعلق سے. ایک چپ سو سکھ، مکتبۃ المدینہ نے وہ بھی بہت پیارا رسالہ ہے. دوبارہ لے کے چپ رہنا جو ہے نا، انہیں کہ اگر گفتگو چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، گولڈ. ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چپ رہنا گناہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کسی نے چھینک ماری اور چھینک مار کر کہا الحمدللہ، آپ نے سن لیا. اب زبان سے اتنی آواز سے جواب دینا ہے کہ اگلا سن لے، یعنی یہ کہنا ہے یرحمک اللہ، یہ واجب ہے. کہیں یہ بھی ہے. اب یہ جو دو بطخ آپ نے دکھائے تو ایک بول رہی تھی، اب ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ فالتو یا فضول بول رہی تھی. اول تو یہ مکلف نہیں ہے، یہ جانور ہے. عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہو. جی ہاں، ایسی کوئی بھی شے نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی بھی شے نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرتی ہوئی، اسے سراہتی ہوئی تسبیح کرتی ہے، مگر یہ کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو یوں مطلب عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ذکر میں مشغول ہو یہ بطخ. اچھا جو خاموش تھی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی بدمزاج ہے. خاموش ذکر بھی تو ہوتا ہے. ذکر باللسان یعنی زبان کا ذکر، ذکر بالقلب یعنی دل کا ذکر. تو دل کا ذکر ہوگا تو اس سے آواز تو نہیں آئے گی. اب یہ جانور ہے لیکن ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم فالتو بہت ٹر کر رہے ہوتے تو اس کی پذیرائی نہیں ہے. فضول باتیں نہیں کرنی ہے، کام کی باتیں کرنی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے، اور ورنہ چپ رہنا ہے. حدیث پاک میں کہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اور بھی کافی روایت حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الصمت زین للعالم وستر للجاہل. خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. عالم کی زینت یہ خاموشی ہے، اور جو جاہل ہے اس کا پردہ ہے کہ جاہل جب بولتا ہے
तो उसका भाव पता चल जाता है। जब तक चुप रहता है तो उसका एक रौब होता है, क्या बोलता है तो बातों को समझ आ जाती है कि ये बेचारा जो भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, यहाँ एक और बात भी खालिद भी बयान हुई है कि ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। मैं चाहूंगा इस पर आप कुछ रिवायात पेश फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने सलमान भाई कुरान मजीद में भी इस बात को बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे कराम अलैहिम रिदवान के सामने आकर इसका इजहार फरमाया। इरशाद हुआ फलयضحकू कलीलन वलयबकू कसीरा, चाहिए कि कम हंसें और ज़्यादा रोएं। बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की नेमतों में गौर भी करना चाहिए और कभी अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे होकर इसकी शरारतों पर भी गौर करना चाहिए। जब इसकी तरफ गौर होगा तो फिर रोना ज़्यादा आएगा और हंसी कम होती चली जाएगी। जब इसको ध्यान से निकाल देता है ना बंदा, तो बस फिर खर मस्तियों में लगा रहता है और ज़्यादा हंसना ही वो दिल पर ऐसा गलबा किए होता है कि बंदा हैरान हो जाता है। आप देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, बशीर उनका नाम था। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू क्या की और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह आखिरत की तरफ लोगों की तवज्जो ले जाया करते थे। उनसे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तकिल हाजिरी दिया करते थे हुजूर की बारगाह में। 3 दिन के बाद जब हाजिर हुए ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है कि आपके चेहरे की रंगत तब्दील हो गई है। अल्लाह। तो अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो कोई ऐसा ख़ास मामला है नहीं, बस वो मेरा ऊँट गुम हो गया था। 3 दिन में उसके पीछे लगा रहा, उसको ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उसकी वजह से मेरा रंग जो है ये तब्दील हो गया है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, क्या यही वजह है? तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, यही वजह है। हुजूर ने फरमाया कि ऊँट तो फिर मिल सकता है और 3 दिन तुमने लगाए, थोड़ी मेहनत और होगी, लेकिन ऊँट तो गुम हो जाता है, मालिक के पास से भाग जाता है। और ऐसा हमारे यूं समझे कि उस वक्त के रीजन में, उस वक्त के हालात में एक मामूल का काम था, रूटीन का था, क्योंकि वो पालते ही ऊँट थे तो वो सवारी कभी चली जाया करती थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भागा हुआ ऊँट तो मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा जो रंग तब्दील हो गया सिर्फ 3 दिन में ऐसा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा सोचो तो कि एक दिन वो होगा यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि जिस दिन लोगों को रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होना होगा। तुम्हारा तो 3 दिन में ये हाल हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और वो दिन 50,000 साल का दिन होगा। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? यानी एक तरफ बंदा आया है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तवज्जो को, उसकी लो को, ऐसा नहीं कि अब उसको खुश करने के लिए मजाक की तरफ उसकी तबीयत को लाया जाए, बल्कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरत की उस हौलनाकी और उस परेशानी को बयान किया कि 50,000 साल का दिन होगा। 3 दिन में जब ये हाल हुआ है तो जरा सोचो कि 50,000 साल में क्या हाल होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दिल की सख्ती पर जब गुफ्तगू फरमाते तो इस बात को बयान करते। इब्ने माजा, ये सिहा सित्ता में से एक किताब है, इसमें इरशाद फरमाया गया, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा मत हंसो। क्यों? क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। तुमीतुल क़ल्ब, ये दिल मार देता है। इससे बंदा अपने आप को बचाए। ये ज्यादा हंसना, अभी तो लगता है कि यार ये खिलखिलाने के ही तो दिन है, हंसी के तो दिन है, जिंदगी 4 दिन की है, इसको ही क्या रोकर गुजारना। लेकिन शायद हम इस रोने और इस खुश होने में जो मिस कर रहे हैं ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की याद है। अगर रोना अल्लाह की याद में हो, अल्लाह के लिए हो, उसके खौफ से हो, सलमान भाई, ये भी दिल को सुकून देता है। और अगर खुश होना अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मिलने पर हो तो ये भी बंदे को सुकून देता है। लेकिन जब यादें इलाही से गाफिल कर कर हो तो चाहे बंदे का रोना हो चाहे हंसना हो, दोनों सूरतों में वो दिल की सख्ती का बाइस बनता है। एक और मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तरगीब व तरहीब में इसे बयान किया गया कि ज्यादा हंसने का नुकसान बताते हुए फरमाते हैं कि ज्यादा हंसने से बचते रहो, क्योंकि हंसी चेहरे के नूर को खत्म कर देती है। अल्लाह, जरा गौर तो करे बंदा कि हंसी चेहरे के नूर को खत्म कर रही है, और ये फरमा कौन रहा है?
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہا ہے، جن کے تبسم کا عالم یہ ہے کہ وہ مسکرائیں تو مرجھائی کلیاں کھل جائیں، لیکن وہ مسکرانا کس لیے ہے؟ وہ اللہ کی یاد میں ہے، لوگوں کو تسکین دینے کے لیے ہے۔ لیکن وہ بھی تو ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لمبے لمبے سجدوں میں آنسو بہانا کس کے لیے ہے؟ درست رہا۔ اور پھر اس میں کہا بھی تو یوں آواز میں کہا جیسے کر کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو نہیں ہے نا خالد بھائی۔ میں آپ سے بات بھائی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گفتگو کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، تو وہاں گفتگو بات چیت کرنے میں جہاں بندہ با مقصد لفظ استعمال کر رہا ہے اور اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اس با مقصد گفتگو میں اللہ رب العالمین نے آواز ہلکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہنسی میں کہا لگانا اور اسے اونچا کر دینا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، محض اس میں صحابہ سے کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اونچی آواز سے ہنسے؟ اونچی آواز سے ہنسنا وہاں پسندیدہ نہیں تھا، ہاں مسکرانا عادت میں شامل بھی تھا اور صحابہ کو ترغیب بھی دی جاتی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، جی آپ کو کہہ کے مارنے کی کوئی روایت، کوئی فضیلت نکال کے دکھائیں، آپ کہہ کے مارنے کی کوئی فضیلت نکال کے دکھائیں۔ بلکہ فرمایا گیا وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہہ کہا شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، باتیں کھول کھول کے کھا کر رہے ہیں، کوئی ایک فضیلت کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، چاہے تنہائی میں رو رہے ہیں، چاہے سب کے اندر موجود بیٹھ کے رو رہے ہیں، جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ قرآن کریم کے سامنے تلاوت کیا گیا تو ارشاد ہوا تم ان کی طرف دیکھو تو صحیح، ان کی آنکھیں تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور یہ اس کی آپ کو رونے کی برکتیں ملیں گی۔ جیڑی لذت روون اندر وچ بیان نہ آوے، رونا دل دے میل مٹاوے، تے رٹھیا یار مناوے، تے آزم روون دھون والا دوزخ وچ نہ جاوے۔ یہ اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، محبوب کبریا کی یاد میں رو رہا ہے، اور یہ صحابہ کا انداز ہے، یاد بھی کرنا اور ساتھ میں کیا کرنا، آنسو بھی بہانا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جن کے پاس یہ آئے گا تو پھر وہ خیر بھی پائیں گے، برکت بھی پائیں گے، اور تبسم بھی ہو چہرے کے اوپر حسب موقع، مسکراہٹ بھی ہو، دیکھے بندہ تو سامنے والا دیکھ کے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، یوں انداز ہے، اس کو اپنایا جائے۔ بہرحال کہے مارنے سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ میری چینل کے ناظرین، دل کی سختی پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہم آپ کو ویڈیو پیکیجز بھی دکھا رہے ہیں۔ ابھی ہم پروگرام کے اندر ایک ویڈیو پیکیج شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن کا بیان۔ بڑا ہسٹوریکل اور بڑا زبردست یہ ٹاپک ہے، قرآن کا بیان۔ آئیے دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک بڑے مبارک غار کا تذکرہ کریں گے۔ اس غار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑے مبارک اور بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ یہ وہ غار ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور ہم میں سے بہت سارے حجاج کرام، بہت سارے عمرہ کرنے والے معتمرین اس مبارک غار میں حاضر ہوتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، یہاں کی مبارک زمین کو بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ وہ مبارک غار ہے کہ جس کو ہم غار ثور کہتے ہیں۔ یہ وہ غار جو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں دوسرے تھے۔ جب
دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی بات فرمائی، مبارک غار کی بات فرمائی۔ یہ دو ہستیاں کون تھی؟ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مبارک انداز میں تذکرہ فرمایا۔ یہ جو غار ہے، یہ غار مکہ مکرمہ کی دائیں طرف جو محلہ مسفلہ ہے، وہاں سے تقریباً کم و بیش 4 کلومیٹر دور جبل ثور کے اندر یہ مبارک غار موجود ہے۔ یاد رکھیے جو مکہ مکرمہ ہے، اس کی جو نشیبی طرف ہے، یعنی جو نچلا حصہ ہے، اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے، اور جو مکہ مکرمہ کی بلندی والی طرف ہے اس کو معلات کہا جاتا ہے۔ معلات کی طرف ہی ایک بڑا معروف علاقہ حجون یہ آباد ہے، تو معلات اور مسفلہ، تو جو نشیبی طرف ہے اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے جو غار ثور ہے، جو جبل ثور ہے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یاد رکھیے جبل ثور جو ہے، اس کی جو بلندی ہے، جو اس کی ہائٹ ہے، وہ تقریباً 759 یعنی 759 میٹر، اور جو غار ہے یہ بالکل آن دا ٹاپ نہیں ہے، تھوڑا سا نیچے ہے، اور جو اس کی اونچائی ہے سطح سمندر سے وہ تقریباً 748 میٹر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی 1 ربیع الاول کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفیق اور اپنے بہترین دوست، اپنے وفادار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف اور اس مبارک غار میں تشریف لائے۔ یہ بڑی ایک لطیف بات ہے اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یاد رکھیے جو مدینہ منورہ ہے یہ مکہ مکرمہ سے شمالی طرف ہے، اور جو یہ پہاڑ ہے یہ مکہ مکرمہ سے جنوبی طرف ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شمال کی طرف جانا تھا، مدینہ منورہ کا ارادہ تھا، تو آپ جنوب کی طرف گئے اور پھر وہاں سے شمال کی طرف گئے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب چیز ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے اگر آپ کی طرف آنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں پہلے پیچھے جاؤں گا اور پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کی طرف جانا ہے، میں آپ کی طرف چل پڑوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شمال کی طرف جانا تھا، مگر پہلے جنوب کی طرف، اس پہاڑی کی طرف گئے، اس جبل ثور کی طرف گئے، اور پھر آپ دوبارہ شمال کی طرف مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ایک لطیف بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت تدبیر فرمائی تھی اور اس کا انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت جانتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ آپ نے یہ تدبیر کیوں اختیار فرمائی۔ ہم اپنے سلسلے کا اختتام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر کریں گے۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے گئے تھے، ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو، آپ کے انوار داخل ہوں، آپ کا فیضان داخل ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کی کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سوال یہ ہے کہ دل کی انسانی جسم میں کیا اہمیت ہے، تھوڑا تفصیل سے بیان فرما دیں۔ دل کی ہی تو اہمیت ہے جی، دل دھڑک رہا ہے، کئیوں کا دل بس دھک دھک کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ تو جانور میں ہے، گھوڑے میں بھی دل ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے، دھک دھک ہی کر رہا ہے جی۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا دل اللہ کی یاد میں مچل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کی یاد میں کیا ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے۔ عدنان بھائی دھک دھک کرنا دل کو، دھک دھک کر ہی رہا ہے، سب کا ہی کر رہا ہے۔ جانوروں کا دل بھی کیا کر رہا ہے، دھک دھک ہی کر رہا ہے۔
हाथी का दिल भी धक धक ही कर रहा है, वो कोई कुछ और थोड़ी कर रहा है, वो भी जानवरों का दिल तो इंसान से ज्यादा बहुत तेज धक 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 कर रहा है। अल्लाह अकबर। जी जी आप साहब। ये एक ऐसी बात है कि जिससे ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान वाकिफ़ है दिल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो दिल की किस कदर अहमियत है। ज़ाहिरी सेहत के लिए भी दिल का सुथरा होना, अच्छा होना जो है वो सेहतमंद होना ज़रूरी है, और जो बातनी सेहत है इसके लिए भी बंदे के दिल का अच्छा होना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे हदीस पाक में बयान फरमाया कि जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर वो दुरुस्त रहे तो इरशाद फरमाया कि सारे का सारा जिस्म दुरुस्त रहता है, सही रहता है, और फरमाया कि अगर वो बीमार हो जाए, ख़राब हो जाए तो सारे का सारा जिस्म जो है वो बंदे का बीमार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और फिर नबी पाक अलैहि सल्लम ने उसको फरमाया अला वहियल क़ल्ब, इरशाद फरमाया जान लो वो दिल है। तो वाकई जिस बंदे का ज़ाहिरी तौर पर जो ज़ाहिरी दिल है, जो गोश्त का टुकड़ा है, जब ये ख़राब होता है तो फिर यूँ कह लें जान पे बन जाती है बंदे के। और जिसका ये दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं कसावत कल्बी जिसे कहा जाता है, दिल की सख्ती कहा जाता है, दिल की बीमारियां जो मुख्तलिफ जो है वो हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान की, जिन्हें बातिनी गुनाह या बातिनी बीमारियां कहा जाता है, तो जिस दिल को वो लाहिक हो जाएं तो फिर उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है, फिर उसकी आखिरत ख़तरे में पड़ जाती है। क्यों? इनका ताल्लुक भी दिल के साथ है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर जैसे हम लोग अच्छी ग़िज़ा खाते हैं कि ये दिल के लिए तक़वियत का बायस है, ये मुक़व्वी क़ल्ब है, ये ग़िज़ाएँ, ये जिस्म को, ये आपके दिल को ताकत देने वाली ग़िज़ाएँ हैं, जैसे इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है और बंदा ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाता है जो दिल को नुकसान देती हैं। तो ऐसे ही चाहिए उन बातनी बीमारियों से भी अपने आप को बचाए, जिनमें से एक दिल का सख्त होना भी है कि जो बंदे के दिल को ख़राब कर देती है, और फिर दिल का ख़राब होना बंदे के ईमान की ख़राबी का ज़रिया और सबब बन सकता है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। जी कौन? वाकई अदनान भाई ने कहा दिल की सख्ती जो है ये बीमारी, कहा कि ऐसी मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि ये ऐसी बीमारी है कि कई बीमारियों की असल है। दिल सख्त हुआ, गुनाहों पर जरी हुआ, दिल सख्त हुआ, झूठ की तरफ हुआ, दिल सख्त हुआ तो चोरी, डकैती, कत्ल गारत गिरी, यानी कई गुनाहों की जो बेस और बुनियाद और असल है वो दिल की सख्ती है। यानी कहीं दिल एक, जैसे इब्तिदान हदीस पाक बयान की कि गुनाह करता है तो एक नुक्ता लगता है, फिर बंदा गुनाह करता चला जाता है, तौबा ना करे तो बढ़ते 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 इसके दिल को जंग लग जाता है। तो अब ये इस तरह गुनाहों में ये मज़ीद बढ़ता चला जाता है। वापसी की सूरत इसकी अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो मुमकिन ज़रूर है, मगर ये यानी जो दिल की सख्ती है ये मामूली बीमारी नहीं है, ये ऐसी बीमारी है जो कि कई और बुराइयों को अपने साथ लिए। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। जी कौन? दिल को तरोताज़ा रखने वाले अमाल के बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए और ये कलाम भी सुना दीजिए, मदीना याद आता है। दिल को तरोताज़ा रखने के लिए ये भी एक बात है कि बंदा मक्के को याद करे, मदीने को याद करे। मक्के को मदीने को याद नहीं करेगा तो और किसको याद करेगा? तारिक भाई क्या फरमाएंगे? जी, दिल की सख्ती के दूर करने के लिए कहते हैं कि दिल की सख्ती दूर हो तो बड़ी ही प्यारी चीज़ बयान की गई कि तिलावत कुरान, कुरान पाक की तिलावत और मौत की याद, ये दो ऐसी चीज़ों का बयान किया गया कि जिसके ज़रिए से दिल की सख्ती, कसावत कल्बी दूर होती है। चुनांचे हदीस पाक के ज़िमन में फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। तो दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग पानी पहुँचने से लग जाता है। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, इसकी सफाई किस चीज़ से होगी? दिलों को जो जंग लगा, पानी के ज़रिए से लोहे को जंग लगता है तो इसको दूर कर दिया जाता है। कहा कि जो दिलों को जंग लग जाए इसकी सफाई किस चीज़ से होगी? फरमाया कि मौत की बकसरत याद और तिलावत कुरान पाक। ये दो ऐसे अमाल हैं सलमान भाई के जिनके सबब से मौत की याद करते रहने, कुरान पाक की तिलावत करते रहने के सबब जो है, जो दिल की सख्ती है, कसावत कल्बी है, ये दूर होती है और इसमें ये चीज़ें मुआविन और मददगार शामिल होती हैं। अच्छा, इसी ज़िमन में यानी दिल की सख्ती को जो दूर करने के जिन चीज़ों का बयान किया गया, इसमें ये भी बयान आया कि अल्लाह पाक की मखलूक पर शफ़क़त करना, वाह वाह वाह, मखलूक खुदा पर शफ़क़त करना, ये भी दिल की सख्ती को दूर करने का सबब है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा
جو یتیم اور جو ہیں یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ دل کی سختی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ یتیموں سے حسن سلوک کو بہترین گھر کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیموں سے حسن سلوک بہترین گھر کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بد سلوکی یہ بدترین گھر کی نشانی ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اچھا گھر وہ ہے کہ جہاں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ جی کون؟ آج کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے؟ ہاں کیا سوال کیا ہے آپ نے بھائی جان۔ اللہ والوں کی صحبت سے، سبحان اللہ، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کے ادب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور بہاریں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے اور نیک بندوں کی صحبت سے اگر دل نرم نہیں ہوگا تو پھر کہاں دل نرم ہوگا۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے ہی انسان کا دل نرم ہو کر فرمایا ولی، صوفی اور عارف وغیرہ بنتا ہے۔ جب انسان کے دل میں نرمی آ جائے تو پھر یہ کیا کیا بن جاتا ہے، اور یہ ہوتا کیسے ہے، یہ نرمی آتی کیسے ہے؟ فرمایا کہ یہ دل کی نرمی اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دل کی نرمی بزرگوں کی صحبت اور ان کے کلمات سے نصیب ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، بندہ ان کی باتیں تو سنے اللہ والوں کی، یہ رحم دلی کی آپ کو داستانیں ہیں بزرگوں کی سیرت میں، لیکن اچھا کبھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی نرم دل ڈاکو، رحم دل ڈکیت، اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں ملے گا تو کیا ملے گا کہ اللہ والے کیسے نرمی کرنے والے، اہل اللہ کی مخلوق خدا پر شفقت، اس کے داستانیں آپ کو بھری مل جائیں گی۔ لیکن جہاں سختی ہوگی تو پھر وہاں لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوگی، اور جہاں نرمی ہوگی وہاں حقوق اللہ کی بھی ادائیگی انشاءاللہ ہوگی، حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہوگی۔ نہ صرف حقوق العباد بلکہ دیگر ارد گرد رہنے والی جو مخلوق ہے نا، یہ اللہ والے ان پر بھی نرمی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مرحبا۔ امیر اہل سنت یادگار اسلاف ہیں، سبحان اللہ، اور بزرگوں کی یوں بولیے کہ جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اس کی چلتی پھرتی آپ کیا ہیں تصویر ہے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی خالد بھائی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دل کن اعمال کی وجہ سے مردہ ہوتا ہے، حدیث کی روشنی میں بتائیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تفصیلی گفتگو ہوگی اس کے اوپر، جی اس پر کافی گفتگو ہوگی، اللہ برکت دے۔ جی محمد بشیر افطاری، اب چونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی عرض ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے، یہ نعت سنا دے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں۔ سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے اے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے
برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بچا جانے والے کہ راستے میں ہے جا بچا جانے والے رضا نفس دشمن تم میں نہ رضا نفس دشمن دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی چوکھٹ پہ جائے کیوں کسی چوکھٹ پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی سے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے
سرسار قدموں میں بلائیں گے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ مرحبا سبحان اللہ. اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے. طارق بھائی پروگرام اختتام کی جانب جو ہے بڑھ رہا ہے، تو دل کی نرمی کے لیے میں چاہوں گا کچھ مزید باتیں بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان بننا پڑے، خوف کی آیات، جہنم کا تذکرہ پڑے، اس سے بھی کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا. تلاوت قرآن کرے گا، اس سے بھی دل نرم ہوگا. ذکر اللہ کرے گا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھے گا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا. ٹھیک ہے. اور طارق بھائی میں چاہوں گا کچھ اور بھی آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. دل کی نرمی کے کچھ اسباب ہم نے پہلے بیان کیے، جس میں تھا کہ یتیم کے ساتھ شفقت کا ذکر تھا، مخلوق خدا پر شفقت تھا. تو یتیم کے ساتھ شفقت اور پلس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، حدیث خاص اسے ذکر کیا گیا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا یہ دل کی نرمی کے اسباب، یعنی دل کو جو نرم کرنے کی ذرائع ہیں، دل کو نرم کرنے کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک سبب اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے. سبحان اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دل کی سختی کی شکایت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. اللہ، یعنی آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا فرمایا، اور اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں. جن کے گھر پر یتیم بچے ہیں، ان کے بھائی کے، بہن کے بچے، اور یا اور کسی عزیز کے بچے جو یتیم ہیں، نابالغ بچے ہیں اور یتیم ہے، تو اس کی سعادت سمجھ کے اس کی خدمت کی جائے، اور اس کا مال ناحق نہ کھایا جائے. یتیم کا مال کھانا پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر احسان فرمانے والے تھے، اور یتیموں کو دھکے دینے والوں کے لیے قرآن نے مذمت بیان کی ہے ان کی. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ کام تھا کہ وہ یتیموں کو کیا کرتے تھے؟ دھکے دیتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. ہمارا ایمان والوں کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یتیم بچہ ہے اگر ہماری کفالت کے اندر، اس کو بھی اسی انداز میں جو ہے وہ لے کر چلا جائے کہ وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہونے پائے کہ میرے سر پر کیا ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کو کھلا رہا ہے، یاد رکھیں، کوئی کسی کو کھلا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. ہماری طاقت نہیں ہے ہم کسی کو کھلا سکیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے توفیق عطا فرما رکھی ہے کہ ہمیں بھی دیا ہوا ہے، ساتھ میں دوسرے کے حصے کا بھی دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کھلا رہے ہیں. اور یہ انداز ہرگز نہ اختیار کریں. کیا مصیبت سر پہ پڑ گئی ہے، اب یہ بھی اس کا بھی کرنا پڑے گا. یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں، شفقت کریں، احسان کریں، اللہ کریم سے دعا بھی کریں. اللہ ہمارے دل جو ہے نرم کرے، اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچائے، دل کی نرمی عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہو. مرحبا. آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ یتیم ہے تو اس کو احساس محرومی نہ ہونے دیں، اس کو عزت سے اپنے ساتھ رکھیں، بڑا بھلا ہوگا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی نا دل کی سختی کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ تو عرض کی کہ جی یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ. فرمایا تمہارا دل نرم بھی ہو جائے گا
اور تمہاری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں. واہ 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 واہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے اخلاق کو، اچھے انداز کو، اچھے کردار کو اپنائیں گے، دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سہانی گھڑی چمکا کر پاکا چاند، اس دل فروز ساعت پیلا کو سلام، غوث آدم امام تو کا ولو کا جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر